الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ 14 شعبان 1443 ہجری 18 مارچ 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور اگلا سیزن ہے رمضان کا، جو عبادات کا مہینہ ہے۔ اگلا مہینہ رمضان کا عبادات کا خصوصی سیزن ہے۔ مسلمان روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے کثرت کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مسلمان تو مسلمان، وہ تو نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن وہ لوگ جو منافق تھے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دل سے نبی نہیں مانتے تھے، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تھے تو نماز کو کہاں سے مانتے ہوں گے؟ لیکن قرآن عظیم بتاتا ہے کہ اس دور کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اگرچہ بادل ناخواستہ، لیکن پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اور آج کا مسلمان منافق نہ ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتا، جو نام کا مسلمان۔ تو مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہر ایک کی نماز قبول ہے؟ یا اس کے لیے اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ شرطیں ہیں، کچھ ظاہری شرطیں ہیں، کچھ باطنی شرطیں ہیں۔ مثلا اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، تو پھر قبول کہاں سے؟ اگر قبلہ کی طرف رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، تو قبول کیسے ہوگی؟ اگر سطر اور عورت یعنی انسان کے پردے کی جگہ چھپی ہوئی نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں، تو قبول کیسے ہوگی؟ اگر جگہ صاف نہ ہو یا کپڑے پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کی ظاہری شرطیں ہیں کہ یہ تمام شرطیں، اسی طرح وقت ہے، اسی طرح فرائض کا صحیح ادا کرنا ہے، واجبات کا ادا کرنا ہے، تو اس کے بعد جا کر نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز کی ظاہری شرطیں ہیں۔ کچھ نماز کی باطنی شرطیں بھی ہیں قبولیت کے لیے۔ میں نے سورہ ماعون پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو بددعا دی۔ آپ کہیں گے کہ نمازی اور بددعا، پھر اللہ
اللہ بد دعا دے نمازی کو، یہ کیسے؟ لیکن قرآن ہے، فرمایا فویل للمصلین، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں نماز پڑھنے والے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ تباہ ہو جائیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ ہلاک ہو جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک بہت پست وادی ہے، تو نمازیوں کے لیے اللہ بد دعا دے رہا ہے کہ ان کو جہنم نصیب ہو۔ کیوں؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نہیں پڑھتے، غفلت کے ساتھ پڑھتے، غفلت کے ساتھ، اخلاص نہیں ہے، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ دیکھ لیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی قضا کی کبھی ادا کی، کبھی کس طرح اور کبھی کس طرح۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو ان کی غفلت، نماز میں غفلت کرنے پر، نماز نہ پڑھنے پر نہیں، نماز پڑھنے کے باوجود نماز میں غفلت کرنے پر بد دعا دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس بات پر بد دعا نہیں دی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں۔ للمصلین، مصلی نماز پڑھنے والا، تباہ ہو جائیں نمازی، نماز پڑھنے والے، اب چاہے وہ فرض پڑھتے ہوں یا واجب پڑھتے ہوں یا نفل پڑھتے ہوں یا تہجد پڑھتے ہوں یا اوابین پڑھتے ہوں، جو بھی ہو۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، وہ بڑی عجیب حدیث ہے، اللہ نے قبولیت کے لیے شرط لگا دی۔ ابو بکر بن عبید اللہ بن یحییٰ الطلحی کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن قیس کلدی نے، احمد بن قیس کلدی کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن خلف نے، محمد بن خلف کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث بیان کی ہے ایاس بن ابی معاویہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو نمیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو کثیر نے۔ ابو کثیر کہتے ہیں کہ ابو کثیر یہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن طاؤوس سے۔ عبداللہ ابن طاؤوس اپنے والد حضرت طاؤوس مشہور بہت بڑے تابعی ہیں، 50 صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی شاگردی کی ہے، ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں رئیس المفسرین نبی علیہ السلام کے چچزاد بھائی اور آپ کے خصوصی شاگرد اور آپ کے اہل بیت کے عظیم فرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ جس حدیث میں یہ ہو کہ اللہ نے فرمایا، ایک تو رسول اللہ فرمائے، ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ انما اتقبل الصلاۃ، اللہ نے فرمایا میں نماز قبول کرتا ہوں۔ کس شخص کی قبول کرتا ہوں؟ کن لوگوں کی نماز قبول کرتا ہوں؟ ممن تواضع لعظمتی، جو میری عظمت اور بڑائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس کے اندر تواضع آ جائے۔ پہلی بات، بعض لوگ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، آستینیں یہاں تک چڑھائی ہوئی ہیں اور شرٹ یہاں تک ہے، اور ایسے کھڑے جیسے کشتی میں کسی پہلوان کو چیلنج کرنے کے لیے پہلوان صاحب اکھاڑے میں اترے ہوں، ایسے سینہ تان کر۔
اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں جیسے سینہ تان کر یہاں تک سینے چڑھا کر، اور وہ جو کھیل کود کا لباس ہے پہن کر، شرٹ یہاں تک، اور اس طرح کھڑے ہیں، اور پینٹ پہن کر جس میں تمام اعضاء دور سے نظر آئے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے بندے کی نماز میں قبول نہیں کرے جس کے اندر عاجزی ہو۔ ممن تواضع لعظمتی، جو یہ سمجھتا ہو کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، سامنے کون ہے؟ بادشاہ کے دربار میں کوئی اس طرح چلا جائے گا؟ اس طرح کھڑ کے نہیں جا سکتا۔ وہاں جائے گا سر جھکا کر جائے گا، ادب کے ساتھ، خاموش ہو کر، زبان سے ایک آواز بھی نہیں نکالے گا۔ بادشاہ ہے، اور پھر وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے یوں کھڑے ہو کر اور اس طرح نماز پڑھنا جیسے آدمی نماز کے لیے نہیں آیا ہے، کسی بادشاہ کے سامنے نہیں کھڑا، رب کے سامنے نہیں کھڑا، کسی اکھاڑے میں کھڑا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَلَمْ يَتَعَاظَمْ عَلَى خَلْقِي، اور میری مخلوق پر اپنی بڑائی نہ جتاتا ہو۔ تھوڑی سی جوانی کیا مل گئی، تھوڑا سا عہدہ کیا مل گیا، تھوڑی سی طاقت کیا مل گئی، تھوڑا سا مال کیا آیا، تھوڑے سے لوگ ساتھ کیا ہوئے کہ تکبر کا غبارہ بن گیا، اتنا پھول گیا۔ وَلَمْ يَتَعَاظَمْ عَلَى خَلْقِي، گھر میں قدم رکھتا ہے تو بیوی بچے کانپتے ہیں اس کے روب کی وجہ سے، ان پر روب بٹھا دیتا ہے۔ باہر نکلتا ہے تو مخلوق خدا کو حقیر اور کیڑے سمجھتا ہے۔ تھانے دار ہے تو خود فرعون، ڈی ایس پی ایس ایس پی ہے تو فرعون، ہر ایک پر روب جھاڑ رہا ہے، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ حکمران ہے، گورنر ہے، آرمی چیف ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، اور تکبر کا انداز دیکھو، زمین پر ایسے چلتا ہے جیسے زمین کو چیر دے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن کہتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چل۔ تو بادشاہ ہے تو کیا ہوا، پھر بھی تجھے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ تو میرے دربار میں آئے گا، نماز پڑھے گا، میں تیری نماز کو تیرے منہ پر مار دوں گا اگر تو میری مخلوق کے سامنے تکبر کا اظہار کرے گا، بے جاں ان پر روب جھاڑے گا فن خان بن کر۔ تو خدا ہے کیا؟ تو ایجنسی کا بڑا بن گیا، تو تھانے کا بڑا بن گیا، تو گھر کا بڑا بن گیا، تو خان بن گیا، نواب بن گیا، رئیس بن گیا، تو کیا ہوا؟ چودھری بنا، وڈیرا بنا، لوگوں کو تو نے غلام بنا لیا۔ مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، حضرت عمر نے فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنایا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ تیرے اندر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک عہدہ دے دیا، تھوڑا سا ایک مقام دے دیا، عزت دے دی، تو اس پر پھولتا ہے، تکبر کرتا ہے، پھر میرے سامنے آ کے نمازی بنتا ہے۔ وَلَمْ يَتَعَاظَمْ عَلَى خَلْقِي، فرمایا وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو شہوتوں سے، خواہشات سے روک دے، ابتغاء مرضاتی، صرف میری رضا کی خاطر، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کی من پسند باتوں کو، اپنے نفس کی دل کی من پسند باتوں کو چھوڑ دے۔ دل کرتا ہے، دل کیا چیز ہے؟ دل کرتا ہے، دل کرتا ہے، یہ جو دل کرتا ہے اس کو رب کی رضا کی خاطر چھوڑ دے۔ یہی تو خواہشات ہے، جو دل کرتا ہے وہ خواہش ہے، بس سمجھ لو۔ فرمایا وَقَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِي، میں اس کی نماز قبول کروں گا جس کا دن غفلت میں نہ گزرے، میری یاد میں گزرے، وہ دن کاٹے تو میرے ذکر کے ساتھ کاٹے، تب میں نماز قبول کروں گا۔ وَلَمْ يَبِتْ لَيْلَتَهُ مُصِرًّا فِي خَطِيئَةٍ، اور رات اس حال میں گزارے کہ کسی گناہ پر ڈٹنے والا نہ ہو،
اصرار کرنے والا نہ ہو۔ ہم تو ایک گناہ کرتے ہیں تو کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ہماری عادت بن جاتی ہے گناہ کرنا۔ ہم بعض گناہوں کو تو اپنی عادت بنا لیتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کی بنا پر، ہمارا دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے، دل کی خواہش ہے، تو دل کی خواہش پر تو پھر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے اور نماز کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُ الْجَائِعَ، اور بھوکے کو کھانا کھلائے۔ سورہ ماعون میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ وَيَكْسُ الْعَارِي، اور ننگے کو کپڑا دے، تب میں نماز قبول کروں گا۔ وَيَكْسُ الْعَارِي، اور فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا دے۔ وَيَرْحَمُ الضَّعِيفَ، اور کمزور پر رحم کرے۔ کمزور کون ہیں؟ آپ کے گھر کی عورتیں کمزور ہیں، بچے کمزور ہیں، اگر آپ حکمران ہیں تو آپ کی رعایا کمزور ہے، ہر مظلوم کمزور ہے۔ بجائے فن خان بننے کے، فرعون بننے کے، وَيَرْحَمُ الضَّعِيفَ، جب کمزوروں پر رحم کرے تب میں اس کی نماز قبول کروں گا۔ اور فرمایا وَيَأْوِي الْغَرِيبَ، اور پردیسی کو ٹھکانہ دے، کھانا کھلائے، کپڑے دے، جگہ دے۔ پردیسی آئے اسے جگہ دے، مہمان نوازی کرے، روٹی کپڑا مکان۔ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا کہ حکومت دے گی روٹی کپڑا مکان۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے وسعت دی۔ فرمایا تب جا کے میں نماز قبول کروں گا۔ آج کل تو ہوٹل کلچر نے ہم سے مہمان نوازی اور فیاضی کی صفت چھین لی ہے۔ کہ زمانے میں دیہات میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، کوئی پردیسی آیا مسجد میں، اس نے نماز پڑھی، ابھی اس نے منہ سے کچھ نہیں بولا، اپنا حال نہیں بتایا، لوگ لپکتے تھے، ہاں مہمان، ہاں مسافر، بھائی کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ ہر ایک اپنی طرف کھینچتا کہ میرے گھر آؤ گے، میرے ہاں کھانا کھاؤ گے، اور اگر گھر لے جانے کا نہ ہوتا فوراً وہیں مسجد کے ساتھ کسی مناسب جگہ میں اس کے لیے چارپائی لا کر، کھانا لا کر اس کے لیے بندوبست کر دیتے۔ اب تو یہ سخاوت، یہ صفت، یہ خوبی، یہ فیاضی کھلانے کی، مہمانوں کو، پردیسیوں کو، مسافروں کو، یہ نکل گئی ہے۔ اگر ہم مسجد میں کسی ناشنا کو دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں یار ہوگا کوئی اس کا، کوئی یہاں ہوگا یا ہوٹل میں کھا لے گا، ہوٹل میں رات گزار لے گا۔ اب کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ اس زمانے کی برکتیں بھی ہوتی تھی نا، اب وہ برکتیں بھی نہیں ہیں۔ فرمایا میں نماز تب قبول کروں گا۔ وَيَأْوِي الْغَرِيبَ، اور غریب کو وہ ٹھکانہ دے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يُضِيءُ وَجْهُهُ كَمَا يُضِيءُ نُورُ الشَّمْسِ، یہ ہے وہ شخص جس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح سورج کی روشنی چمکتی ہے۔ فرمایا میری نزدیک اللہ کہتا ہے کہ یہ نمازی ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن اس طرح چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے۔ فرمایا یدعونی، یہ نمازی جب نماز پڑھ کے مجھ سے دعا مانگتا ہے، فَأُلَبِّي، میں لبیک کہتا ہوں، وَيَسْأَلُنِي، مجھ سے مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، فَأُعْطِي، میں اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، میں اپنے خزانوں کے تالے کھول دیتا ہوں، ہر طرف سے اسے اپنی عطا اور بخشش سے نوازتا ہوں۔ وَلَوْ وَأُقْسِمُ وَيُقْسِمُ عَلَيَّ فَأَبَرُّ قَسَمَهُ، اور اگر
اس نمازی کا میرے ہاں یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں. اس نمازی کا میرے ہاں یہ مقام ہوتا ہے. وَأَجْعَلُ لَهُ فِي الْجَهَالَةِ عِلْمًا، اور ایسے نمازی کے لیے میں جہالت اور ناسمجھی کے کاموں میں اسے ناسمجھی اور جہالت کے اندھیروں میں اسے علم کی روشنی سے نوازتا ہوں. وَفِي الظُّلْمَةِ نُورًا، اور تاریکیوں میں اسے منور کر دیتا ہوں اپنی روشنی سے. فرمایا کہ یہ نمازی وَأَقْلَعُهُ بِقُوَّتِي، میں اس کی پھر خصوصی حفاظت کرتا ہوں اپنی طاقت سے. وَأَسْتَحْفَظُهُ مَلَائِكَتِي، اور اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں اس کی سیکورٹی پر، اس کی حفاظت پر. اور پھر فرمایا فَمَثَلُهُ عِنْدِي، ایسے نمازی کی مثال میرے نزدیک کَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَانِ، جنتیں بہت ساری ہیں، ان تمام جنتوں میں جنت الفردوس کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. فرمایا پھر نمازیوں میں اس نمازی کا مقام ان تمام جنتوں میں جنت الفردوس کے مقام کی طرح ہوتا ہے. لا تیبس ثمارها ولا يتغیر حالها، جس جنت الفردوس کے پھل کبھی سڑتے نہیں اور جس جنت الفردوس کا حال، اس کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ مسرت، ہمیشہ فرحت، ہمیشہ خوشی اور ہمیشہ کی تر و تازگی اس جنت الفردوس پر سایہ فگن رہتی ہے. ایسے ہی یہ نمازی جس کی نماز میں قبول کرتا ہوں، اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیشہ تر و تازہ اسے رکھتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا کہ میں ایسے انسان کی نماز قبول کرتا ہوں. دعا کرے اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت ہمارے دل میں اتار دے، ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.